میرے گھر ہجڑا پیدا ہوا تو شوہر نے کہا کہ یہ تیرے کسی گناہ کی سزا ہے اور میں تجھے طلاق دے دوں گا، نہیں تو اس بچے کو گھر سے باہر نکال دے۔ میں اسے مسجد میں چھوڑ آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میرا رب کوئی معجزہ ضرور کرے گا، صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ صبح تک کا وقت ہے تیرے پاس، اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو تجھے طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا۔ صبح کی اذان ہونے میں 15 منٹ تھے کہ مسجد سے ایک اعلان ہوا جسے سن کر میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تہجد میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا شوہر ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں سے وہ مجھے صاف دیکھ سکتا تھا اور مسلسل مجھ پہ ہنس رہا تھا۔ وہ اتنا برا آدمی نہیں تھا جتنا آج بن گیا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی معجزہ نہیں ہوگا، معجزے ایسے 4-5 گھنٹے میں نہیں ہوتے اور تیرے جیسی عورتوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ میں بار بار اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے میرے رب، میری مدد کر، اس آدمی کو دکھا دے کہ تو کیسے معجزے کرتا ہے اور تیرا انصاف سب سے زیادہ بہترین ہے۔ میری اولاد کے صدقے آج مجھے اپنا معجزہ دکھا دے۔ میرے رب، ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی ہے، صرف تجھ سے ہی مانگا ہے، بہت کچھ برداشت کیا ہے، آج اپنی ساری عبادتوں کا صلہ مانگتی ہوں۔ میں جیسے جیسے روتے روتے دعا مانگ رہی تھی، میرا شوہر ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ میری ساس اور میری نند بھی، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں اس وقت بالکل اکیلی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، امید ٹوٹ تو نہیں رہی تھی لیکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اٹھنے لگی کیونکہ تہجد کا وقت بھی گزر گیا تھا، فجر ہونے والی تھی اور فجر ہو کر روشنی بھی ہونے کو تھی کہ میں بیٹھی روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس کر، ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ابھی جائے نماز ہٹا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ سر میرا جھکا ہوا تھا کہ مسجد سے ہونے والے اعلان نے ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی چھوڑی اور میرا تو حال ہی برا ہو گیا۔ میں ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگی تھی کیونکہ وہیں پر وہ معجزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا نام ماریہ ہے اور میں شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری جیسی خوبصورت بالکل بھی نہیں تھی۔ ساری زندگی لوگوں کی نظریں برداشت کی تھی جیسے ہم لوگ چلتا پھرتا گناہ ہیں۔ میں اور میری ماں، ہم دونوں کو اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری شادی کا فیصلہ اتنی جلدی اور اتنا بے دلی سے کیا جائے گا۔ میری ماں کی باتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ ناجائز اولادوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں ان کی بیٹی تھی مگر ان کے نزدیک میں ایک بوجھ بن چکی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جس سے وہ جلد از جلد نجات چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ذکر ہمارے گھر میں کبھی تفصیل سے نہیں ہوا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ کوئی بڑا آدمی تھا، لیکن کہاں کا، کون سا بڑا آدمی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لوگوں کی زبان پر ہمیشہ یہ بات رہی کہ میں ناجائز ہوں۔ یہ بات مجھے بچپن سے سننے کو ملی اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی یہ الزام میرے سر پر چھایا رہا۔ محلے کی عورتیں تو خاص طور پر یہ بات کرنا نہیں بھولتی تھی، ان کی باتیں میرے دل پر ایک چھری کی طرح وار کرتی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ماں بھی انہی لوگوں کے بیچ رہتی تھی، انہی کے گھروں میں کام کرتی تھی اور انہی کے طعنے سنتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے ہی تھی کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں اس سے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن اگر وہ زندہ ہوتا یا اس دنیا میں تھا اور کہیں پہ تھا تو ہمیں مل جاتا، پھر شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا تھا یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ ماں کہتی تھی کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ محسن کا رشتہ آیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ محسن؟ کون محسن؟ میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ جب ماں نے بتایا کہ محسن ایک عمر رسید آدمی ہے جس کی شکل بھی ٹھیک نہیں اور نہ ہی تعلیم یا کوئی اچھی نوکری، تو میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ اس کی وہ 2 شادیاں پہلے ہی ناکام ہو چکی تھی اور دونوں بیویاں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ عزت اور نہ ہی کوئی اولاد، پھر بھی
یہ رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ میری ماں نے کہا بیٹی ناجائز اولادوں کے لیے رشتے کہاں آتے ہیں، تیرے لیے تو کم از کم کوئی آیا تو ہے۔ اب میں دیر نہیں کروں گی۔ میں نے احتجاج کیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ شادی میری زندگی برباد کر دے گی۔ میں نے کہا ماں میں اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرنا چاہتی، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں کرنا چاہیے۔ مگر میری ماں نے میری بات سننے کی بجائے اپنے دکھ کی کہانی دہرانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا زندگی تو سب کی برباد ہو جاتی ہے، تیری ماں کی بھی تو ہو گئی تھی، تیرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا جب تو پیدا ہونے والی تھی، اب تیری بھی برباد ہو جائے گی تو میں کیا کروں۔ ان کے الفاظ زہر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ ان کی باتوں میں کرواہٹ تھی مگر وہ حقیقت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، ان کے ساتھ بھی زندگی نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو میرا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، نکاح ہوا تھا یا نہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ میری ماں ساری دنیا کی ستائی ہوئی تھی، وہ ایک ان پڑھ عورت تھی جس کو یہ لگتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ اگر معاشرے نے میرے ساتھ برا کیا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہ ہونے دوں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ سب کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے تو پھر میرے ساتھ ہو گیا یا اس کے ساتھ ہو گیا ایک ہی بات ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی تھی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، ان کے طعنے سہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جیا، مگر اب وہ تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کر کے اپنی آخری ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ ان کے نزدیک یہی واحد راستہ تھا، چاہے یہ راستہ مجھے کسی دوزخ میں ہی کیوں نہ لے جائے۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں کیا آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا، میرے خواب، میری خواہشات، میری زندگی، کیا یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، زندگی خوابوں سے نہیں چلتی، حقیقت کو قبول کر۔ پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی محسن کے ساتھ طے کر دی گئی۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری ماں نے میری تیاری کی جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا مگر ان کی آنکھوں میں محبت کی بجائے ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے لیے دعا گو ہیں مگر ان کے الفاظ میں یقین کی کمی تھی۔ محسن جو میرے لیے ایک اجنبی تھا میرا شوہر بن گیا۔ وہ شادی کے دن بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک کاروباری معاہدہ ہو۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، نہ اس کے الفاظ میں کوئی محبت۔ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا بیٹی اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک اور وار تھے۔ محسن کی ایک ماں تھی اور ایک بہن بھی تھی، یعنی کہ میری نند وہ سب لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، اس لڑکی سے شادی کروا دی بیٹے کی، ورنہ یہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی۔ جبکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو کسی نے لڑکی بھی نہیں دینی تھی۔ پہلے ہزاروں جگہ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہی وہ ہمارے دروازے پر آئے تھے، اور میں جیسی بھی تھی لیکن میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگوں کو کہہ رہے تھے آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں۔ ہم ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک بن رہے تھے، لیکن اصل میں تو دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو میرے گھر آنے کو، کیوں رشتہ لے کر آئے، نہ لے کر آتے تو آج میری بھی جان بچ جاتی۔ میری شادی کی رات اتنی بری گزری کہ آنکھ اسپتال میں کھلی تھی، وہاں پہ ڈاکٹر اور نرسیں بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حال کر کے لائے ہیں۔ میں چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی اور ہسپتال کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کچھ بھی نہیں ہیں جو ان لوگوں سے پوچھ سکیں کہ انہوں نے تمہارا ایسا حال کیوں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تو میری شادی کروائی ہے، اب وہ کیا پیچھے سے خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب اپنے گھر کی ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ ڈاکٹر نے کہا میرے پاس ایک عورت کے سینئر کا نمبر ہے،
میں تمہیں ان کی مالک کا نمبر دیتی ہوں، وہ تمہیں یہیں سے صحیح سلامت لے جائیں گی۔ پہلے بھی ہم نے 2-4 عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ان 2-4 عورتوں کی مدد یوں سمجھو کہ ہزاروں عورتوں میں سے کی ہے، کیونکہ ہزاروں عورتوں کو مدد کی ضرورت تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی، بس وہ 2-4 ہی تھی جنہوں نے ہمت کی۔ لیکن تمہارے اندر ہمت ہے تو تمہیں وہاں بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کا نمبر نہیں چاہیے، اکیلی عورت کے نصیب میں ضلالت ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں تو چاہے وہاں۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں واپس گھر آ گئی اور آتے ہی میرے سامنے برتنوں کے انبار رکھ دیے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ ایک دن کی دلہن ہے، شاید مجھے کاموں کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس گھر میں بہت کام تھے، اب میں پورا دن کام کرتی اور میری نند اور میری ساس پورا دن بستر پر بیٹھ کر آرام کرتی، ان کو ناشتہ پانی کھانا سب کچھ بستر پر ہی فراہم کرتی تھی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ لوگ پھر بھی میری تعریف نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ کام کرتی ہے۔ جب میرا شوہر آتا تو یہی کہتے کہ ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہ مہارانی بنی بیٹھی ہے۔ اور پھر وہ مرد تھا، مردوں کی طرح کبھی ہاتھ چلاتا تو کبھی زبان سے زخمی کرتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگ کر گئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کا جینا ہی حرام کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں تم کتنے دن تک ٹک پاؤ گی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے تو پیچھے بھی دوزخ تھی اور آگے بھی دوزخ ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ شادی کے بعد میری زندگی وہی بن گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ محسن ایک سخت گیر اور خود غرض آدمی نکلا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ایک سزا سے کم نہیں تھا، مگر میں نے اپنی ماں کے کہے ہوئے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے صبر کرنا سیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور یہی میری حقیقت بن گئی۔ جب عورت بری طرح پھنس جاتی ہے، اسے برا شوہر ملتا ہے، برے سسرال والے ملتے ہیں، تو پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ بس مجھے میری اولاد مل جائے، میری اولاد میری اپنی ہوگی، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسی کے ساتھ دل لگا لوں گی۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس جہنم میں اولاد کی دعا مانگنا شروع کر دی کہ مجھے اولاد مل جائے۔ میرے شوہر محسن کو پہلی دونوں بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا جب میرا شوہر، جو ہمیشہ سخت گیر اور بے رحم لگتا تھا، وہ اچانک مجھ سے نرمی سے پیش آنے لگے گا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل میں ملے جلے جذبات تھے، خوشی، خوف اور کچھ شک و شبہات، مگر جو کچھ میرے شوہر نے کیا وہ میرے لیے حیرت سے بھرپور تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ دل سے خوش ہے۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے، اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک نرمی تھی، ایک خیال تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آرام سے چلو، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس شخص کو ہمیشہ جو خود غرض اور بے فکر لگتا تھا، دل میں اچانک میرے لیے یہ احساس کہاں سے آ گیا؟ گھر واپس آتے ہی اس نے اپنی ماں اور بہن کو بلایا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی تھی جو وہ عام طور پر مجھ پر استعمال کرتا تھا، مگر اس بار یہ سختی میرے حق میں تھی۔ وہ بولا، خبردار، جو اب کسی نے میری بیوی کو تنگ کیا، یہ ماں بننے والی ہے اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ جملے میرے لیے ایک خواب کی طرح تھے، ایک ایسا خواب جسے میں کبھی حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے مزید کہا، یہ صرف کھانا بنائے گی اور وہ بھی صرف 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد اس کا بیڈ ریسٹ ہے۔ گھر کے باقی کام تم لوگ سنبھالو یا پھر باہر سے کھانا منگوا لیا جائے گا، اور میں اس کے لیے روز پھل، دودھ اور جو بھی ضروری ہو وہ سب لے کر آؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا؟ اس کی ماں اور بہن کے چہروں پر خوشی اور بے چینی کا ملا جلا اثر تھا۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس کی ماں تھوڑی دیر خاموش رہی،
پھر بولی یہ کیا بات ہوئی کہ کام نہیں کرے گی؟ آخر عورتوں نے ہمیشہ کام ہی کیا ہے اور ماں بننا کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ مگر میرے شوہر نے اس کی بات کو سختی سے رد کر دیا۔ بس میں نے کہہ دیا کام نہیں کرے گی، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی، کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا ہو؟ کیا وہ واقعی بدلنے لگا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا یہ صرف ایک وقتی جذبہ تھا، مگر اس لمحے کے لیے میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کی نرمی اور خیال نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ آنے والے بچے کی برکت ہے، شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا لے کر آئے گا جو سب کچھ بدل دے۔ میری زندگی میں یہ لمحہ ایک خوبصورت موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جو میرے دل میں امید اور خوشی کا چراغ جلا گیا۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی، شاید واقعی کچھ اچھا ہونے والا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی ایک نئی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ میری امیدیں جو برسوں کے اندھیرے میں دب چکی تھی دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ شوہر کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، شاید میرے نصیب میں ابھی سکون لکھا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں نئے خواب بننے لگی، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ رات کو جب میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی، ان کی گفتگو سننے لگی، اور جو کچھ میں نے سنا اس نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا۔ میری نند غصے میں بول رہی تھی، تم نے تو اپنی بیوی کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے، وہ تو اب مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی اور تجھے بھی جیسے اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میری ساس نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو اسے اپنے سر پر چڑھا لیا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے گی، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر جو دن بھر میرے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، اچانک ایک اور ہی شخصیت میں بدل گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سب کچھ بس 9 مہینے کی بات ہے، بچہ پیدا ہو جائے پھر دیکھیں گے، میں تو اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میرے شوہر کی زبان سے یہ بات سننا ایسا تھا جیسے زمین میرے پیروں تلے نکل گئی ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، سانس لینا بھی بھول گئی۔ میری ساس نے جواب دیا، طلاق دے گا؟ پھر دوسری کہاں سے لائے گا؟ اتنی خوبصورت لڑکی ملنا آسان نہیں ہے، اور یہ تو جوان بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تو زبان بھی نہیں کھولتی، ہم جتنا بھی کہیں کبھی شکایت نہیں کرتی۔ شوہر نے لاپرواہی سے کہا، ارے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں بچا، اس سے میرا دل بھر گیا ہے۔ ساس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، چلو 9 مہینے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ مہارانی بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر دوبارہ بولا، ارے کرنے دو، خوش رہے گی تو بچہ صحت مند ہوگا، ہمیں تو بچے سے مطلب ہے، اس سے تھوڑی ہے۔ میری ساس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بچہ ہونا چاہیے، وہ بھی بیٹا۔ شوہر نے جواب دیا، ارے بیٹی ہو یا بیٹا میں خوش رہوں گا، لیکن بیٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ گفتگو سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل کی وہ تمام امیدیں جو دن بھر جگمگاتی رہتی تھی ایک ہی لمحے میں بجھ گئی۔ میں نے سوچا، کیا یہی میری زندگی کی حقیقت ہے؟ کیا میری حیثیت صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی عورت کی ہے؟ کیا میرے شوہر کے نرم رویے کے پیچھے صرف یہی وجہ تھی؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیا میں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے خوش رہنے کی اداکاری کرتی رہوں، یا اپنی حقیقت کو قبول کر کے اس زندگی کو جینے کا فیصلہ کرتی جو مجھے نصیب میں ملی تھی؟ رات بھر میں نیند نہیں آ سکی۔ شوہر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجتے رہے، ہمیں تو بچے سے مطلب ہے، اس سے تھوڑی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح وار کرتا رہا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کے الفاظ کو
याद रखूंगी। ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जानती थी कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा, मगर मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और किसी न किसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल सकूं। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। जो उम्मीद जागी थी वो भी टूट गई थी। मैं सोचने लगी कि थोड़े वक्त तक उम्मीद रहने देते, लेकिन जल्दी ही उम्मीद टूट गई। मेरे शौहर का मूड इन दिनों अच्छा था। शायद बच्चे की खबर ने उसके दिल को कुछ नरम कर दिया था। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मांगी जाए। पहले तो मैं थोड़ी ही झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत करके कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। वो हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे ये दरख्वास्त उसके लिए गैर मुतवक्के थी। लेकिन उसने नरमी से जवाब दिया, ठीक है सुबह तुम्हें छोड़ आऊँगा, लेकिन शाम तक वापस आना होगा। मैं जल्दी लेने आ जाऊँगा। मैंने खुशी से फ़ौरन कहा, ठीक है। दिल में सुकून सा महसूस हुआ कि आज मैं अपनी माँ को देख सकूँगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। माँ जिसने मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा होने की कोशिश की थी, मेरे दिल में एक ख़ास जगह रखती थी। चाहे हमारे ताल्लुकात कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, वही माँ थी जिसने मुझे इस मुसीबत भरे रिश्ते में धकेला था। लेकिन वही मेरी माँ थी, इससे मिलने का दिल चाह रहा था। जब मैं अपनी माँ के घर पहुँची और उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो खुशी से झूम उठी। उसने मुझे गले लगाया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ आपने कभी बाबा को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो मिल जाते तो शायद हम इनसे अपना हक मांग सकते। माँ के चेहरे पर एक साया सा छा गया। उसकी आंखों में दर्द की झलक साफ नजर आ रही थी। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे माजी की यादें उसे घेर रही हों। फिर आहिस्ता से बोली, कहाँ तलाश करती? वो मुसाफिर था जो मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाब की तरह आया और गायब हो गया। इसने मुझसे मोहब्बत की, निकाह किया, कुछ वक्त साथ गुजारा और कहता था कि मुझे अपने साथ ले जाएगा। कहता था कि वो एक बड़ी हवेली का मालिक है। लेकिन फिर एक दिन किसी का फ़ोन आया, शायद उसकी माँ बीमार थी। वो चला गया और फिर वापस नहीं आया। मैंने हैरत से पूछा, तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था? माँ ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सिर्फ उसका नाम पता था, ना शहर का पता, ना कोई फ़ोन नंबर। कहाँ तलाश करती? मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी कि मैं कम से कम उसका नाम जान सकूं, इस शख्स का जो मेरा बाप था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ आज तो मेरे बाबा का नाम बता दें। माँ ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, तेरे बाप का नाम हशमतुल्लाह खान था। ये नाम सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। लेकिन ये नाम मेरे लिए क्या मायने रखता था? ये नाम मेरी शनाख्त का हिस्सा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये नाम कभी नहीं लग सका। ये नाम भी मेरी ज़िंदगी के इन खाली हिस्सों में से एक था, जिन्हें मैं कभी भर ना पाई। मैं अपनी माँ के पास कुछ देर खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर माजी की तलखियाँ झलक रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। ये नाम सुनने के बाद मैं क्या करती? मेरे लिए तो यही ज़िंदगी हकीकत थी जो मुझे किसी न किसी तरह बर्दाश्त करनी थी। शाम तक मेरे शौहर ने मुझे लेने आना था। मैंने माँ को अलविदा कहा और सोचा कि ज़िंदगी का ये पहिया इसी तरह घूमता रहेगा, चाहे मेरी ख्वाहिशात, ख्वाब या सवाल कहीं पीछे ही रह जाएं। 9 महीने तो अच्छे गुजर गए, पर पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था। जब औलाद पैदा हुई और उसको देखा, तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके हाथ पांव टेढ़े थे। बेटी पैदा हुई थी, लेकिन माजूर थी। मेरे शौहर ने जब ये देखा तो उसका मुंह बन गया कि औलाद पैदा हुई पर मजूर। वो मुझे घर ले आया और उसके बाद मुझे बातें सुनाने लगा। मेरी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया। कहने लगा, कौन पालेगा इसको? ये तो माजूर है, कौन ख्याल करेगा इसका? मुझे इसकी बातों से इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। सारी ज़िंदगी मैंने भी एक जज्बाती माँ के ज़ेर असर गुजारी थी। मैं ख़ुद भी जज्बाती माँ बन गई और मैंने कहा कि ठीक है,
پھر میں اس کو مسجد میں چھوڑ آتی ہوں، وہیں سے کوئی اٹھا لے گا اس کو، یا پھر اللہ ہی کوئی معجزہ کر دے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ مسجد میں چھوڑ آتی ہوں، ورنہ میں نے تو اس کو ویسے بھی گھر میں نہیں رکھنا تھا، جا جا اس کو چھوڑ کے آ۔ میری نند اور ساس بھی بہت باتیں کر رہی تھی، ان سب نے مل کر میرا دماغ معاف کر دیا، اور میں نے عجیب سا فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کو میں جا کر مسجد میں چھوڑ آئی۔ رات کا وقت تھا، واپس آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اچھا کیا تو نے۔ میں نے کہا کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے گا۔ کہنے لگا کہ اچھا بڑا یقین ہے تجھے، چل دیکھتے ہیں تیرا اللہ کیا معجزہ دکھاتا ہے، صبح فجر تک کا وقت دیتا ہوں تجھے، اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو تو بھی اس گھر سے جائے گی۔ میں نے بھی جائے نماز بچھا لی۔ کون تھا میری زندگی میں؟ نہ کوئی اپنا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، اللہ ہی تھا۔ سوچا بس اللہ سے ہی دعا مانگتی ہوں، اور جائے نماز پر بیٹھ کر بلند آواز میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اور وہ سب مجھ پر ہنس رہے تھے کہ کوئی معجزہ نہیں ہونے والا۔ اللہ، رات کا وقت تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میری بیٹی کو مسجد میں چھوڑ کر آتے وقت میرے دل پر پتھر سا رکھا ہوا تھا، لیکن جب واپس گھر پہنچی تو شوہر کی باتوں نے میرے وجود کو مزید توڑ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا اچھا کیا، ورنہ میں نے تو اسے ویسے بھی گھر میں نہیں رکھنا تھا، جا دیکھ تیرے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں، صبح فجر تک کا وقت دیتا ہوں تجھے، اگر کچھ نہیں ہوا تو تو بھی اس گھر سے جائے گی۔ میری نند اور ساس بھی اپنے جملے کستے رہے، وہ دونوں ہنس رہی تھی اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں ایک بے وقت انسان ہوں۔ ان کے رویے نے میرے اندر کی باقی ماندہ امید کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن میرے دل میں ایک بات واضح تھی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں نے جائے نماز بچھا لی اور اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان سے بے ساختہ دعائیں نکل رہی تھی۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے میری مجبوریوں کو، میرے دل کے حال کو، یا اللہ میری بچی کو اپنا کرم دکھا، معجزہ کر دے۔ میری آواز بلند تھی اور گھر کے لوگ میری حالت پر ہنس رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا یہ چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ معجزے نہیں دکھاتا۔ میری ساس نے طنزیہ کہا بڑی اللہ والی بنی پھرتی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اللہ نے اگر کچھ کیا تو، لیکن میں کسی اور ہی دنیا میں تھی، میری دعاؤں کا سلسلہ رکا نہیں۔ میری دل کی گہرائیوں سے صرف ایک ہی فریاد نکل رہی تھی کہ میری معصوم بیٹی کو کسی نہ کسی طرح بچا لے۔ یا اللہ رات کا ہر پل مجھے قیامت جیسا لگ رہا تھا، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا اور میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ دل میں ایک خوف پیدا ہو رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی معجزہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، کیا مجھے واقعی اس گھر سے نکال دیا جائے گا، کیا میری بیٹی ہمیشہ کے لیے کسی نامعلوم قسمت کا شکار ہو جائے گی۔ میرے شوہر کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، یہ تو کسی کام کی نہیں رہی، کل اسے گھر سے نکال دیتے ہیں تو میرے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ جو حور پری ہو، دنیا دیکھے گی۔ اسے میری ساس نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا ارے تو فکر نہ کر، تیرے لیے ایسی بہو لاؤں گی جو سب کو حسرت میں ڈال دے گی، یہ تو ویسے بھی ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر وار کر رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ تہجد کا وقت گزر چکا تھا اور فجر بھی قریب تھی، روشنی پھیلنے والی تھی، لیکن میرے دل کی تاریکی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا شوہر پھر طنزیہ بولا کچھ نہیں ہونے والا، جا جا کر اپنا سامان پیک کر لے، کل تو اس گھر سے نکل جائے گی۔ میں نے اپنا چہرہ سجدے میں رکھا اور اپنے رب سے التجا کی، یا اللہ یہ دنیا میری نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے، میری بیٹی کے لیے کچھ کر دے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ یا اللہ اچانک مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایک اعلان ہوا، یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا اور سب گھر والوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسجد سے آواز آ رہی تھی مسجد میں ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام حشمت اللہ خان ہے، ان کے ساتھ ایک نومولود بچی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچی کس کی ہے، اگر کوئی اس بچی کو پہچانتا ہو تو فوراً مسجد پہنچے۔ یہ اعلان سن کر میری سانس رک سی گئی، یہ نام سن کر میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔
حشمت اللہ خان یہی تو وہ نام تھا جو میری ماں نے سالوں بعد پہلی بار بتایا تھا۔ یہی میرا باپ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میرے شوہر اور ساس بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے، لیکن میں نے ان کی پرواہ کیے بغیر ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، میری بیٹی اور میرا باپ۔ رات بھر کی دعاؤں کے بعد اللہ نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میرا دل دعا اور خوف سے لرز رہا تھا، لیکن میرے قدم تیز سے تیز ہو رہے تھے۔ راستے میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، میری سانس پھول رہی تھی، مگر میں رکنے کو تیار نہیں تھی۔ مسجد پہنچ کر میں نے دروازے کے باہر رک کر اندر دیکھا۔ ایک معزز بزرگ آدمی جس کا چہرہ روشنی سے بھرپور تھا، گود میں میری بیٹی کو تھامے کھڑا تھا۔ میں نے انہیں پہچان لیا، یہ میرے والد تھے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن میں اندر گئی اور بلند آواز میں کہا، یہ بچی میری ہے اور آپ میرے والد ہیں۔ مسجد میں موجود سب لوگ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے والد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں روتے ہوئے ان کے قریب گئی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ میرے لبوں سے صرف یہی نکل رہا تھا، بابا یہ میں ہوں، آپ کی بیٹی۔ میرے والد نے مجھے اٹھایا، میرے آنسو پونجے اور کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن کبھی نہیں پایا۔ آج اللہ نے ہماری ملاقات کروا دی۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میری بیٹی میرے والد کی گود میں تھی اور میرا اللہ میری دعاؤں کا جواب دے چکا تھا۔ پر جب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے ہو چکے تھے، وہ بالکل صحیح تھی، کوئی معذوری نہیں تھی۔ میں نے اسے بھی گلے سے لگا لیا، اللہ کے حضور سجدہ ادا کیا۔ میرے بابا نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو تلاش کرنا یہاں آیا تھا، لیکن رات ہو چکی تھی تو سوچا مسجد میں وقت گزاروں گا، ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اس بچی کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اسے یہاں کون چھوڑ گیا ہے، تو سوچا اعلان کروا دیتا ہوں تاکہ جس کی ہے اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کو دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی کہ میری بھی تو ایسی ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا کہ ماں نے مجبوری میں میری شادی کروائی تھی اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میرے باپ کے چہرے پر ایسا غصہ تھا جیسے کسی بہادر اور خاندانی آدمی کے چہرے پہ غصہ ہوتا ہے۔ اس میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری بیٹی کو گلے سے لگایا، اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کہاں؟ وہ کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے میرے ہی گھر لے کر آئے، جہاں میرا شوہر اور میری ساس اور نند یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ آدمی کون ہے جو ماریا کے ساتھ آیا ہے۔ میرا شوہر اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہا تھا، جو بالکل ٹھیک تھی اور آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ بھی رہی تھی۔ اسے میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹی بھی ہوگی تو میں بہت خوش ہوں گا۔ اب اس کے دل مہربان جاگنے لگا اور وہ قریب آنے لگا تو میرے باپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم لوگ یہاں گاڑی میں آئے تھے، میرے باپ کے ساتھ 2 گارڈ بھی تھے، وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا۔ میرے شوہر، ساس اور نند کے چہرے پر بے یقینی کے اثرات واضح تھے۔ میرے والد کے رعب اور دبدبے اور ان کی کھاٹ باٹ نے سب کو خاموش کروا دیا۔ میرے والد نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، میرا نام پیر حشمت اللہ خان ہے، ہمارا خاندان ملتان کے گدی نشینوں میں شمار ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ایکڑ زمین کا مالک ہوں، نہ جانے کتنی جائیداد اور دولت میرے پاس ہے۔ تم میری بیٹی کے شوہر ہو۔ میرے شوہر جو ابھی تک اپنے غرور میں رہتا تھا فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، جی یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی۔ میرے والد کے چہرے پر ایک سختی آ گئی۔ انہوں نے غصے میں کہا، تو پھر یہ بچی تمہاری مسجد میں کیا کر رہی تھی اور تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، وہ کچھ نہ کہہ سکا اور چپ کھڑا رہا۔ میرے والد نے اپنے گارڈز کو بلایا جو فوراً اندر آ گئے اور ہتھیار تھامے میرے شوہر کی طرف بڑھے۔ میرے والد نے کہا، ابھی اسی وقت میری بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کرو ورنہ میں تجھے زندگی سے آزاد کر دوں گا۔
میرے شوہر جو ہمیشہ خود کو بہادر سمجھتا تھا فوراً میرے والد کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ نہیں نہیں پیر صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میرے والد نے تجزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تو کسی کو خوش رکھے گا؟ تیرے پاس زندگی ہی کتنی بچی ہے بوڑھے، تو نے میری جوان بیٹی سے شادی کیسے کی؟ میرے والد کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میرے شوہر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میرے والد نے دوبارہ حکم دیا، فوراً میری بیٹی کو طلاق دو ورنہ تیرے لیے بہت برا ہوگا۔ میرے شوہر نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے ہوئے طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ یہ الفاظ میرے لیے قربناک تھے لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میری زندگی کے برے دن ختم ہو رہے تھے۔ میرے والد نے پھر میری ساس اور نند کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس نیچے نظریں کر کیے بیٹھی رہی۔ میرے والد نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میرے شوہر کے چہرے پر دے ماری۔ انہوں نے کہا، یہ اس کا ہرجانہ ہے کہ میری بیٹی تمہارے گھر رہی، بیٹھ کے چاٹتے رہو ان پیسوں کو۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نظروں میں شفقت تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یہ فقیر تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے ایسا شہزادہ ڈھونڈوں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ سکون کے آنسو تھے۔ میرے دل کے سارے شکوے ختم ہو چکے تھے۔ میرے والد نے میری نومولود بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لیا، میرا ہاتھ پکڑا اور فخر کے ساتھ مجھے اس گھر سے لے گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور میرے حق میں انصاف کر دیا ہے۔ میرے والد ہمیں لے کر سیدھا میری ماں کے گھر پہنچے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی تھی۔ میں نے سوچا جب امی بابا کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ جیسے ہی ہم دروازے پر پہنچے میں نے دستک دی۔ اماں دروازہ کھولتے ہی حیرت سے جم گئیں۔ ان کی نظروں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا اثر تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی ان کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پونجے اور کہا، میں تمہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ آج میں واپس آیا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو ملتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر کسی خواب جیسا تھا۔ میرے بابا نے مجھے اور امی کو گلے لگا لیا اور کہا، یہ سب گزرے وقت کی باتیں تھیں، اب ہم سب مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس گندے ماضی کو یہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ ہمیں ملتان لے گئے جہاں ان کی بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ جگہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ ان کے بچے جو ان کی پہلی بیوی سے تھے جوان اور شادی شدہ تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے کہا، مجھے تم سے جدا کرنے والے میرے ماں باپ تھے لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب تم دونوں میری زندگی ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ حویلی پہنچ کر ہمیں وہ عزت اور مقام ملا جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بیٹی کے لیے الگ سے ایک نوکرانی رکھی گئی جو دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور کہا، آپ کی حالت بہت کمزور ہے لیکن صحیح خوراک اور آرام سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے ہمیں وہ زندگی دی جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کے لیے بے شمار تحائف آئے، کپڑے، کھلونے، جھولے اور یہاں تک کہ سونے کی انگوٹھیاں اور کڑے۔ میری ماں کے لیے بہترین کپڑے اور زیورات خریدے گئے۔ میرے لیے بھی نئے کپڑے اور آرام دہ سامان کا بندوبست کیا گیا۔ حویلی کے دسترخوان پر ایسے کھانے لگے کہ ہم دھنگ رہ گئے۔ ہر دن ہمیں بہترین اور لذیذ کھانے کھلائے گئے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی ہماری حالت بدل گئی۔ کمزوری اور پریشانی کی جگہ خوشی اور سکون نے لے لی۔ زندگی نے ہم سے جو کچھ چھینا تھا وہ سب ہمیں سود سمیت واپس ملا۔ میرے بابا نے اپنی محبت اور ذمہ داری سے ہمیں وہ مقام دیا جو ہمیشہ ہمارا حق تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا باب جس میں صرف خوشیاں تھیں۔ میرے بابا نے ملتان پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے خاندان سے ملوایا۔
یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور خوشگوار تھا۔ وہاں میری ملاقات بابا کے بھائی کے بیٹے آلیان سے ہوئی۔ وہ میری ہی عمر کا نوجوان تھا جو کسی شہزادے کی طرح خوبصورت و باوقار لگتا تھا۔ بابا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ آلیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ آلیان واقعی میں بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، لیکن میں اس بار جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بابا سے وقت مانگا اور انہوں نے بھی میری خواہش کا احترام کیا۔ اگلے کچھ دن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے۔ آلیان سے بات چیت کے دوران میں نے اپنی زندگی کے تمام تلخ تجربات اسے بتا دیے۔ وہ میرے ساتھ نہایت محبت اور ہمدردی سے پیش آیا۔ ایک دن وہ بولا، اگر تمہارا سابقہ شوہر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی حرکتوں کی سزا اسے ضرور دیتا۔ ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل معافی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو ہو گیا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور ماضی کو بھول جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آلیان کے ساتھ میری دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ میری بیٹی سے بھی بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر گھنٹوں کھیلتا رہتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے خوش ہوتا۔ میری بیٹی کا نام بابا نے رکھا تھا اور اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی۔ آلیان نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ انتظار کروں گا۔ جب تم ہاں کہو گی ہم اسی دن نکاح کر لیں گے، چاہے تم جتنا وقت لینا چاہو، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس کا خلوص اور محبت میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے دل سے فیصلہ کیا اور ہاں کہہ دی۔ میرے بابا نے بڑے دھوم دھام سے ہماری شادی کروائی۔ یہ نکاح میرے لیے زندگی کا نیا آغاز تھا۔ آلیان کے ساتھ زندگی سکون، محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایک بہترین والد کی طرح تھے اور میرے لیے ایک ایسا ساتھی جس نے میرے دکھ سمیٹ لیے، مجھے خوشیوں کی روشنی میں لے آیا۔ آلیان کے ساتھ شادی کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مرد واقعی دل سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کو کس قدر احترام اور محبت دیتا ہے۔ آلیان میرے ہر درد اور خوشی کا حصہ بن گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میری شادی کسی شہزادے سے کروائیں گے اور آلیان نے مجھے واقعی شہزادی کی طرح رکھا۔ میری زندگی اب خوشیوں سے بھرپور تھی اور میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ماں بھی اب بابا کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ وہ اب وہی ہنستی مسکراتی اور سنورتی ماں بن گئی تھی جسے میں بچپن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بابا نے ان سے کہا تھا، اب ہر دن جشن کی طرح گزارنا ہے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ جو وقت ہم نے ایک ساتھ نہ گزارا وہ اب ہم آخری سانس تک جئیں گے۔ میرے بابا واقعی ایک ہیرو تھے۔ اگرچہ کچھ حالات نے ہمیں بیچ میں جدا کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ہر رکاوٹ کو ختم کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میری زندگی اب وہی تھی جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے خواب میں دیکھتی ہے۔ خوشیاں، سکون اور محبت میرے آس پاس تھی اور میں ہر لمحہ اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ آلیان اور میرے بابا نے مل کر میری دنیا کو جنت بنا دیا تھا اور یہ سب میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ زندگی میں ہر انسان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں کبھی نہ کبھی ہر کسی کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں، تاہم جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد اور رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اتنی ہی وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے دکھوں کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی سہارے عارضی ہوتے ہیں۔ انسان اگر صرف اپنی طاقت، دولت
یا کسی اور شخص پر انحصار کرتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد تھک کر، ہار کر اور مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں اور لوگ بھی کچھ حد تک مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن آخرکار انسان کو اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بشرطے ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں اور اس سے مدد طلب کرتے ہوں۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں جب بے شمار مشکلات آئیں تو وہ اپنے دل میں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے اور اس کی رضا کی کوشش کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا انداز کبھی ہمارے سوچنے کے طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی راہیں دکھاتا ہے جو ہمیں کامیاب بناتی ہیں اور ہمیں مشکلات سے نکال کر سکون بھی فراہم کرتی ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ دنیاوی سہاروں پر انحصار کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اندر سے اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں انہیں کہیں سے تسلی یا سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں جڑتے۔ ان کے دل میں اللہ کی مدد کی کوئی امید نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے ان سے دعائیں کریں اور اپنے دل کی گہرائی سے اس کی مدد طلب کریں۔ جب ہم اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، بس ضرورت ہے تو اس کی رضا کی کوشش کرنے کی اور اس سے دعا کرنے کی۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کبھی بھی سکون یا اطمینان نہیں پا سکتے۔ اللہ سے دعائیں کرنے سے ہمارے دل میں سکون آتا ہے اور ہمیں اپنی مشکلات کا حل ملتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ یقیناً زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دنیاوی سہاروں سے کبھی مکمل سکون نہیں ملتا، لیکن اللہ کے سہارے انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا جب زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ کے فضل پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اپنی رحمتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے مجھے محتاجی ہو۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد اور رحمت سے میری زندگی بدل گئی۔ میں جس جگہ کھڑی ہوں وہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اب میری زندگی میں سکون ہے، خوشی ہے اور محبت ہے۔ آپ سب لوگ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ صرف اللہ سے امید لگائی ہو تو ایک دن ہم سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد سے انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ اس کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بس ہم اس سے سچی دعا کریں اور اس کے راستے پر چلیں۔ مشکلات کے باوجود اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا کریں اور اس کے راستے پر چلیں تو اللہ ہمیں ہر حال میں سکون اور خوشی دے گا۔ اس کی مدد سے ہماری زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔
کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.